اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ خاصان خداوندی اور پردہ نشینوں کی مخدومہ، سوختہ عشق، قرب الہی کی شیفتہ اور پاکیزگی میں مریم ثانی تھیں۔ اگر معترض یہ کہے کہ مردوں کے تذکرے میں عورت کا ذکر کیوں کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ صورت کے بجائے قلب کو دیکھتا ہے، اس لیے روز محشر تمام محاسبہ صورت کے بجائے نیت پر ہوگا۔ لہذا جو عورت ریاضت و عبادت میں مردوں کے مماثل ہو، اس کو بھی مردوں کی صف میں شمار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب یوم حساب میں مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے قبل مریم علیہ السلام علیہ آگے بڑھیں گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر رابعہ بصری حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں شرکت نہ کرتی تو شاید آپ کے تذکرے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ پیدائش کی وجہ تسمیہ: ولادت کی شب آپ کے والد کے ہاں نہ تو اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ اتنا کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ اور چونکہ آپ 3 بہنوں کے بعد تولد ہوئیں، اس مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اور جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ کر لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ نے شدید اصرار پر ہمسائے کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ کر کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بھی بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والی بصرہ کے پاس ایک کاغذ پر تحریر کر کے لے جاؤ کہ تم ہر یوم 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا، لہذا بطور کفارہ عامل اعضاء کو 400 دینار دے دے۔ صبح کو بیدار ہو کر آپ بہت روئے اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعے والی بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادآوری کے شکرانے میں 10,000 درہم تو فقراء میں تقسیم کر دو، اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ تعظیماً خدا آپ سے ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے مجھے مطلع فرما دیا کریں۔ چنانچہ انہوں نے 400 دینار لے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا۔ حالات: رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور 7 سال کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دیں، اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا، اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام لینے آپ سے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھیں کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گریں کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رش کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئیں، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔
اور ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سربسجود پایا، اور ایک ملک نور آپ کے سر پر فروزاں دیکھا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہی تھیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہم وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے اگر آپ کہیں اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئیں۔ حقائق: لوگوں نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر کرتا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا عاصی کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، فرمایا کہ اس وقت تک وہ توبہ نہیں کر سکتا جب تک خدا توفیق نہ دے، اور جب توفیق حاصل ہو گئی تو پھر قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں رہا۔ پھر فرمایا جب تک قلب بیدار نہیں ہوتا، اس وقت تک کسی عضو سے بھی خدا کی راہ نہیں ملتی، اور بیداری اور قلب کے بعد اعضاء کی حاجت ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ قلب بیدار وہی ہے جو حق کے اندر اس طرح ضم ہو جائے کہ پھر اعضاء کی حاجت ہی باقی نہ رہے، اور یہی فنا فی اللہ کی منزل ہے۔ خود شناسی و خدا شناسی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شیریں بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانے کا نگراں مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا میں تو خود ہی اپنے مسافر کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں، اور جو میرے باہر ہے اس کو اندر نہیں جانے دیتی۔ اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ قلب کی نگراں ہوں، خاکی جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں، فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کرتی۔ حقیقی توبہ: آپ اکثر یہ فرمایا کرتی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر صدق دلی کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے، اور جب عطا کر دیے جائے تو پھر اس کو خدا کے حوالے کر دے تاکہ حجابات کی حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخ سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ کر ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، یعنی اے مطمئن نفس اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنی بند ہو گئی تو لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔